عاشق ہو، اللہ کی عبادت کا عشق رکھتا ہو۔ سامعین گرامی قدر، یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے کہ جہاں پر کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگی، وہ دشمن عمر سعد جیسا خبیث، شمر جیسا پلید انسان، ان سے اجازت مانگی جاتی ہے، مولا عباس کو بھیجا جاتا ہے کہ ایک رات کی مہلت مانگو، اور پھر بتایا کہ میں نے کیوں مہلت مانگی، کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں اس کی بندگی کا عاشق ہوں، میں اس کی عبادت کا، اس کی نماز کا، اس کے کلام قرآن کی تلاوت کا عاشق ہوں۔ یعنی امام نے یہ درس دیا کہ اگر تمہیں اپنے رب کی بندگی کے لیے دشمن سے مہلت مانگنی پڑے، دشمن سے اجازت مانگنی پڑے، تب بھی مانگ کر اپنے رب کی پرستش کرو، اس کی بندگی کو بجا لاؤ۔ اتنی اہمیت ہے پروردگار کی بندگی، اس کی عبادت۔ اور یہ فقط امام حسین کی بات نہیں، ان کے در کے محبان، ان کے در کے شیدائی، ان کے در کے عاشق، ان سے بھی یہ سیرت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مولا علی کا حقیقی شیعہ حجر ابن عدی، جب حاکم شام نے عشق علی کے جرم میں اس صحابی کو گرفتار کروایا اور جب اس کے قتل کا حکم صادر ہوا تو قتل کرنے سے پہلے یہ پوچھا جاتا تھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہو۔ بہت سے ایسے افراد گزرے ہیں تاریخ میں کہ موت سے پہلے جب ان سے پوچھا گیا کہ آخری خواہش کیا ہے، اتنے اسیر تھے وہ اس دنیا کے قید و بند میں کہ مرنے سے پہلے اگر آخری خواہش کا اظہار کیا، وہ بھی دنیا سے متعلق، مثلا اچھا کھانا کھانا چاہتا ہوں، فلاں جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، فلاں دنیاوی کام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن سلام ہو علی کے ایسے عاشق پر کہ جس کو جب یہ پوچھا گیا کہ مرنے سے پہلے تم آخری خواہش کیا رکھتے ہو، کہا اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے اللہ کے 2 رکعت نماز کو بجا لا سکوں۔ اللہ اکبر، ایسے ہوتے ہیں عاشق۔ اور پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد خود کو پیش کیا، کہا کہ عشق علی کے جرم میں میری گردن حاضر ہے۔ لیکن جاتے جاتے، شہید ہوتے ہوتے ایک جملہ کہہ گئے، کہا کہ اے علی کے دشمنوں سن لو کہ خدا جانتا ہے کہ آج سے پہلے میں نے اتنی جلدی 2 رکعت نماز ادا نہیں کی، جلدی صرف اس لیے کی تاکہ تمہیں یہ محسوس نہ ہو کہ میں موت سے ڈر کی وجہ سے نماز کو طول دے رہا ہوں۔ علی کا شیعہ اور موت سے ڈر، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جب اپنی جان اپنے معشوق پر فدا کرنے کا وقت آئے، اس وقت عاشق ڈر جائے تو اس کے عاشق ہونے پر سوالیہ نشان ہے۔ حضرت اویس کرنی نے پوری زندگی میں ظاہری اعتبار سے ایک مرتبہ بھی سرکار دو جہاں کی زیارت نہیں کی، لیکن رسول خدا کا یہ وہ عاشق ہے کہ جو عاشق بھی ہے معشوق بھی ہے۔ یعنی جس طرح اویس کرنی رسول خدا سے عشق رکھتے تھے، بالکل اسی طرح رسول خدا بھی آپ کی زیارت کے مشتاق تھے۔ بار بار یہ کہتے ہوئے سنا گیا رسول خدا کو، وہ یمن کی جانب رخ کر کے کہتے تھے مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو محسوس ہو رہی۔ کتنا با کمال ہوگا وہ عاشق، اللہ اکبر۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ پوری زندگی میں ظاہری اعتبار سے ایک مرتبہ بھی سرکار دو جہاں کا دیدار نصیب نہیں ہو سکا اویس کو۔ ایک مرتبہ مدینے آیا بھی تھا، چونکہ اس کی ضعیفہ ماں تھی جو نہایت ضعیف تھی، جس کی خدمت گزاری میں مصروف رہتا تھا اویس کرنی۔ ایک دن ماں سے اجازت مانگی، ماں نے کہا کہ آدھے دن کی اجازت دیتی ہوں، آدھے دن میں اگر اپنے معشوق کی زیارت کر سکتے ہو، ملاقات کر سکتے ہو تو کر کے واپس آ جاؤ۔ ماں سے وعدہ کیا، مدینے آیا، اتفاق سے رسول خدا مدینے میں موجود نہیں تھے، مجبوراً اسے واپس پلٹنا پڑا کیونکہ ماں سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک دن آدھے دن سے زیادہ وہ نہیں رکے گا، واپس چلا گیا۔ رسول خدا جب سفر سے واپس آئے مدینے میں تو آتے ہی ایک جملہ فرمایا کہ مجھے بہشت کی خوشبو محسوس ہو رہی۔ کتنا بلند مقام ہے اس بندے کا کہ رسول خدا کی زبان سے یہ الفاظ کا نکلنا معمولی بات نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ واہ شوقا، اے اویس کتنا میں تیرا مشتاق ہوں، تیری ملاقات، تیری زیارت کا۔ جس نبی کی زیارت و دیدار کا پورا یہ جہان مشتاق ہو، وہی رسول اگر کسی کی زیارت کی اشتیاق کا اظہار کرے تو وہ کس بلند مقام پر فائز ہوگا۔ اور پھر رسول خدا کے وصال کے بعد
جب خلیفہ دوم کا وقت آتا ہے تو چونکہ رسول خدا سے مسلسل ان لوگوں نے سنا ہوا تھا اویس کے فضائل، ان کی زیارت کا اشتیاق جو رسول خدا کو تھا، لہٰذا دوسرے خلیفے کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں جا کر اس اویس کرنی کو جا کے دیکھوں تو صحیح، یہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی زیارت کے رسول مشتاق تھے۔ اور پھر وہ کاروان لے کر یمن جاتا ہے، جا کر اویس کرنی سے ملاقات کرتا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جیسے ہی اویس سے ملاقات کی، دیکھا ایک نہایت ہی سمپل سادہ سا انسان، سادہ لباس، سادی غذا، سادے کچے سے جھوپڑی میں رہ رہا ہے۔ اور پھر دو بدو جب بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، تو دوران گفتگو اویس نے کہا کہ چونکہ آپ رسول کے صحابی ہو، آپ کی رفت و آمد، اٹھنا بیٹھنا میرے محبوب، میرے معشوق کے ساتھ ہوتا تھا، لہذا میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے لیے، میرے سامنے میرے محبوب رسول خدا کے اوصاف بیان کریں۔ جیسے اوصاف کی بات آئی تو خلیفے نے معذرت کر دی، کہا چونکہ رسول خدا کے چہرے میں اتنی ہیبت ہوتی تھی کہ ہم میں جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم آنکھ اٹھا کر رسول خدا کی طرف دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اویس کے چہرے پر تبسم ظاہر ہوا، مسکرا کر کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ اگر اوصاف رسول ساتھ رہنے کے باوجود بیان نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنے معشوق، اپنے رسول خدا کے اوصاف بیان کرتا ہوں۔ حالانکہ ظاہری اعتبار سے اویس نے ایک مرتبہ بھی رسول خدا کو نہیں دیکھا تھا، کہا میں بیان کرتا ہوں، تم تصدیق کرنا۔ اور پھر ایک ایک کر کے اویس کرنی نے رسول خدا کے اوصاف بیان کرنا شروع کیے کہ آپ کی آنکھیں اس طرح تھی، زلفیں اس طرح تھی، ہونٹ اس طرح تھے، چہرہ اس طرح تھا، قد و قامت اس طرح تھی، کس طرح چلتے تھے، کس طرح گفتگو فرماتے تھے۔ خلیفہ وقت کہتا ہے کہ خدا کی قسم اویس، تو نے ان اوصاف کے ذریعے سے خود رسول خدا کو میرے سامنے مجسم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اویس نے کہا کہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کچھ لوگ ساتھ رہتے ہوئے بھی رسول کی زیارت سے محروم رہتے ہیں، تو کچھ لوگ دور رہتے ہوئے بھی ہمیشہ رسول کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسے کہا جاتا ہے کمال عشق۔